ختنہ. یہ ختنہ حضرت ابراہیم علی خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا ادا فرمایا جب آپ کی عمر 80 برس ہو گئی تھی. کتنی برس رہے؟ 80 برس. 80 برس میں آپ نے اپنا ختنہ کروایا تھا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، دوشنبہ کا دن 12 ربیع الاول کی تاریخ فجر کے وقت، صبح صادق کے وقت آپ کی دنیا میں تشریف لائے. آپ جیسے ہی اپنے ماں کے شکم اطہر سے پیٹے مبارک سے زمین پر تشریف لائے، اپنے پیشانی سجدے میں رکھ دے. بولے سبحان اللہ. فرماتی ہے باندھی کہ میں نے سنا کہ کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک ہل رہے تھے. بولو سبحان اللہ. ہل رہے تھے. کیا پڑھ رہے تھے؟ تو آتا ہے رب حبلی امتی پڑھ رہے تھے. بولے سبحان اللہ. ہائے ہائے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، حالت سجدے میں آپ اپنی امت کی سلامتی کے لیے دعا فرما رہے. بولے سبحان اللہ. اب اگر ہم تاریخ میں جائیں، دیکھیں اٹھا کے صحابہ کرام نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. بولے کیا پڑھا؟ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. حضرت عیسیٰ روح اللہ نے سجدہ فرمایا تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. حضرت نوح نے سجدہ فرمایا تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے سجدہ فرمایا تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے سجدہ کیا تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. کم و بیش تقریباً 2,24,000 پیغمبران اعظام و رسولان اعظام نے اپنا سر سجدے میں رکھ کر رب تعالیٰ کی بڑائی بیان کی، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. وہ دور چھوڑ دیجیے، نبی کے دور میں آتے ہیں. صدیق اکبر نے سجدہ فرمایا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. عمر فاروق نے سجدہ کیا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. حضرت عثمان ذوالنورین نے سجدہ کیا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. حضرت علی نے سجدہ کیا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. اللہ اکبر. حضرت امام حسین جو کربلا کی دھرتی میں، ریتیلی زمین میں، کوفہ کی سرزمین پر جو ہے جب آپ شہادت کے عالم میں موجود تھے اور ان لوگوں سے کہا تھا لوگوں رکو میرا سر اپنے رب کے یہاں پہ جھکنے دینا، تب بھی آپ نے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. غوث پاک نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. خواجہ غریب نواز نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. حضرت علاء الحق پنڈوی نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. سراج الدین سعد اللہ شریف پوری نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. کسی مفتی کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، کسی ساجد کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، کسی نیک متقی پارسا کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، ہمارے ٹولہ پڑوس کے بوڑھوں کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، علماء کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، ماں بہنوں کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ. لیکن کائنات نے ایک ایسا نظام اللہ کے حبیب سے عطا کیا رب تعالیٰ نے کہ اے حبیب تمہارا جانے کا انداز بھی الگ ہے، تمہاری شان بھی نرالی ہے. جب آپ سجدے میں گرے تو سبحان ربی الاعلیٰ نہیں بلکہ سبحان ربی حبلی امتی کی صدائے. نعرہ تکبیر. کیا گنگنائے رے؟ ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو سلامتی عطا فرما دے. آج دیکھیں ہمارے نبی ہمارے لیے دعا فرما رہے ہیں، لیکن ہم اپنے نبی کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں. صرف ہمیں مزے چاہیے. کوئی بھی خوشی ہو گانا ٹھمکا چاہیے، کوئی بھی فینشن ہو ہمارا اسٹائلش ہونا چاہیے، کوئی بھی فینشن ہو اللہ تعالیٰ سے ہم دور ہو جاتے ہیں. کوئی خوشی ملے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم بھول جاتے ہیں. جب دکھ ہوتا ہے، جب پریشانی آتی ہے، جب مصیبت آتی ہے، جب لگتا ہے اب کوئی حل ہونے والا نہیں ہے، تب بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں جھکتے ہیں. کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ مولانا صاحب ایک تعویذ دے دیجیے گا. کیا بولتے رہے؟ ایک تعویذ دے دیجیے گا، شاید ہم صحیح ہو جائے، میرے گھر میں پریشانی وہ دور ہو جائے. ارے اللہ کے بندے، اللہ کی بندیوں، اللہ کے بندو سنو، اگر تم رب کو ایک مرتبہ اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں 70 مرتبہ بولے گا میرے بندے. بول کیا بولتا ہے؟ بولے سبحان اللہ. ایک مرتبہ رب سے مانگو گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا. تہجد کا وقت ہوتا ہے، بندہ سوتا ہے، سوتے رہتا ہے، کھا کے
ٹھرارے مار رہا ہے. اس طرح آواز آتی ہے نہیں کسی کی؟ آتی ہے نہیں؟ ہاں کس طرح؟ اس طرح خوب سوتا ہے، مطلب خوب نیند میں ہے. آہا وہ تہجد کے وقت بندہ اٹھ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے، اللہ اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھو یہ میرا بندہ ہے، یہ میری بندی ہے. یہ تو گہری نیند کا سمے تھا، یہ تو سونے کا وقت تھا، یہ تو آرام کا لمحہ تھا، یہ تو آرام کی مدت تھی، یہ تو آرام کا وقت تھا. ذرا دیکھو میرے بندے کو. ارے اس آرام کو چھوڑ کر کے، اس راحت کو چھوڑ کر کے، اس نیند کو چھوڑ کر کے اپنا سر رکھ کر مجھے سبحان رب الاعلیٰ کہہ کے پکارا. بولو سبحان رب الاعلیٰ کہہ کے پکار رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا دریا رحمت جوش میں آتا ہے. اے بندے اس گہری نیند میں پورے محلے والے سو رہا ہے لیکن تو مجھے یاد کر رہا ہے. اے بندے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے مجھ سے مانگ. تمہارے ہاتھ نیچے ہوں گے نہیں، اس سے پہلے تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. سبحان اللہ. ہم نے پڑھا کبھی تہجد کی نماز؟ نہیں پڑھا. کیوں؟ ہمارا جب خوشی آتا ہے نا ہم بھول جاتے ہیں ہے بھی کوئی اللہ تعالیٰ، ایک دم بھول جاتے ہیں، خوب مزے لیتے ہیں، خوب مزے لیتے ہیں. جب پریشانی آتی ہے نا تب سمجھ میں آتا ہے آخر ہے دیکھتا ہے بندہ خوشی میں بھی رب تعالیٰ کو یاد کرے، دکھی میں بھی رب تعالیٰ کو یاد کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، 40 دن تک اس کی مٹی پر پانی برسایا. کتنے دن تک رہے؟ اور ایک روایت کے مطابق 40 سال تک پانی برسایا. 39 دن کس کا پانی برسایا؟ غم کا. بندے کو غم ہوگا، ہر موڑ پہ غم ہوگا، موڑ پہ غم آ جائے گا، دکھ ہوگا، دل اس کا پھٹے گا، تکلیف میں وہ مبتلا ہوگا، پریشانیوں میں زندگی گزارے گا. کیوں 39 دن اللہ تعالیٰ نے اس خمیر پر، اس مٹی پر پانی برسوائے؟ اس لیے کہ بندے جب بھی تجھے دکھ اور تکلیف ہو پھر مجھے بھولا نہ کر، بھلے مجھے یاد کر لیا کر. بولے سبحان اللہ. ارے بندے تو مجھے یاد کرے گا، یاد کرے گا، یاد کرے گا، میں تمہارا ذکر اتنا کروں گا کہ لوگ کہیں گے دیکھو یہ جو بندہ گزرتا ہے، دیکھو یہ عاشق مصطفیٰ نظر آتا ہے. اور جب ہم قبر میں پہنچیں گے تو فرشتے کہیں گے دیکھو مہمان نبی تشریف لایا. بولے سبحان اللہ. تو یہ ہمارا انداز کب ہوگا؟ جب ہم رب تعالیٰ کو یاد کریں گے. لیکن ہم کرتے ہی نہیں نہ ہیں. جتنی مصیبت آئے مولانا صاحب تو ہے ہی ہے، کتنی مصیبت آ جائے دعا تعویذ بنانے والا تو موجود ہے ہی ہے. ارے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ ہی اپنے طرف سے ہر بندے کو خوشی بھی عطا فرماتا ہے اور دکھ تکلیف بھی اس کی تقدیر ہی پر جو رب تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے تحریر فرما دیا وہ بھی اسے دیکھنا ہے. اس لیے ہم سبوں کو چاہیے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی، رب تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ نمازیں پڑھنا ہوگا، ذکر و اذکار کرنے ہوں گے، نیک اعمال کرنے ہوں گے. چاہے وہ مصیبت کا وقت ہو یا خوشی کا عالم ہو، ہر حال میں ہمیں رب تعالیٰ کو بھلانا نہیں ہے. ٹائم بہت مختصر ہے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو باتیں میں نے آپ تک پہنچائی سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، پھر آپ حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے پڑھا اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمتوں کو لوگوں کے درمیان بیان کرو. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے، صلاۃ والسلام. ٹائم ہو گیا.